السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، امید کرتے ہیں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مسئلہ جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور جو اس میت کو غسل دیتے ہیں یا غسل دینے میں جو شریک رہتے ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنہوں نے غسل دیا اب ان کا غسل ٹوٹ گیا، وہ جو ہے دوبارہ غسل کریں، وہ دوبارہ سے پاکی حاصل کریں۔ اس تعلق سے کیا معاملات ہیں، مفتی صاحب قبلہ سے اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ حضرت، جس طریقے سے یہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ دیکھا گیا، لوگ کہتے ہیں انتقال کے وقت میں یا غسل دینے کے وقت میں کہ اگر جن حضرات نے غسل دیا ہے میت کو، 2 ہوں یا 3 ہوں یا جو اس میں شریک رہے، تو اب جو ہے جو لوگ غسل میں شریک رہے، جنہوں نے غسل دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا غسل ٹوٹ گیا، اب وہ دوبارہ سے غسل کریں، دوبارہ سے پاکی حاصل کریں، وہ ناپاک ہو گئے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، میت کو غسل دینا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جی بے شک، بہت اچھا عمل ہے۔ ایک مومن اپنے مومن بھائی کو غسل دے، غسل دیں، جی، اس کے دفن کفن میں شریک رہے، یہ ایک مومن بھائی پر حق بھی ہے۔ بے شک، اس کی نماز جنازہ ادا کرے، اس کو کفن دے، اس کو دفن کرے۔ غسل دینا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ رہی یہ بات کہ غسل دینے کے بعد جو غسل دے رہے ہیں، 2 ہوں یا 4 ہوں یا جتنے بھی حضرات اس میں شریک ہوں، تو میت کو غسل دینے والے حضرات کا یا میت کے غسل میں شریک رہنے والے حضرات کا غسل باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، تو یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں کا غسل ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی، اس لیے کہ میت کو غسل دینا یہ بڑا اچھا کام ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز، ایسی بات نہیں پائی جاتی جس سے کہ غسل دینے والوں کا غسل ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، جی، ان پر ناپاکی طاری ہو جائے، بے شک، وہ ناپاک ہو جائے، ان کا جسم ناپاک ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہاں، پیر وغیرہ پہ چھینٹیں آ گئی ہاتھ پیروں پہ، ان کو دھل لیں، جی، باقی غسل پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ بے شک، تو یہ جو عوام میں مشہور ہے اور لوگ اس سے بچتے ہیں کہ صاحب ہم ناپاک ہو جائیں گے اگر میت کے غسل میں شریک رہیں گے، یا غسل میت کو کرائیں گے یہی تو ہمیں معاملات غسل کرنا پڑے گا، تو یہ صرف اور صرف ایک جہالت ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، اس میں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اپنا مومن بھائی ہے یا بہن ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود غسل دیں۔ جو گھر کے فرد ہیں، جی، گھر کے فرد ہیں، جو قریبی ہیں، جی، اور جنہوں نے یہ بات گڑھ رکھی ہے وہ صرف اور صرف جہالت میں ہیں، جی، انہیں اس سے جو ہے دور رہنا چاہیے، ان تمام طرح کی جہالتوں سے، جن کا کوئی اصل نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے شریعت میں، یہ صرف ہماری من گڑت ہے، اور یہ اسی من گڑت کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں آج تک۔ تو اس سے ہمارے جو ہے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ غسل باقی رہتا ہے، غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے میت کو غسل دینے کے بعد، چاہے وہ غسل ہم کسی جو ہے ضعیف انسان کو دیں، یا کسی مرد کو، یا کسی عورت کو غسل کرائیں، تو ان کے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، غسل باقی رہتا ہے، چاہے مرد کو غسل کرائے، عورت کو غسل کرائے، یا بچوں کو غسل کرائے، لیکن غسل کرانے والے یا غسل کرانے والیوں کے غسل پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، ان کا غسل ختم نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہیں گے، دوبارہ غسل کرنے کی انہیں حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کے نہ کریں کہ ہمارا غسل ختم ہو گیا ہے۔ جی، ہاں، ماشاءاللہ، بہت اچھے سے حضرت نے سمجھایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مرد کو غسل دیتا ہے تو اس کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے، اور یا عورت کو غسل دیتی ہے تو اس کا غسل بھی باقی رہتا ہے۔ ان صورتوں میں کوئی بھی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے غسل دینے والا ہو یا غسل میں شریک رہنے والا ہو، کسی پر ناپاکی طاری
نہیں ہوگی، وہ جیسے پہلے پاک تھا ویسے ہی بعد میں پاک رہے گا، اسی پاکی سے جو ہے وہ اپنا نماز جنازہ یا دیگر عبادتیں بالکل کر سکتا ہے، درست ہوں گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی عبادت کے اندر۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ اگر ہم نے غسل دلایا کسی میت کو تو ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا، ہم ناپاک ہو جائیں گے، یہ ایک بالکل غلط خیال ہے، ایک جہالت کی بنیاد پر عوام کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کو دور کریں۔ اور جو ہے یہ بہت اچھا عمل ہے، حضرت نے بتایا، تو ہمیں اس عمل کے قریب جانا چاہیے۔ اور اکثر کے یہ ہے کہ گھر کے جو فرد ہیں حضرت وہ تو بہت دور جاتے ہیں، غسل کی جب بات آتی ہے تو بلاتے ہیں فون کر کر کے، اکثر جگہ ہم نے بھی غسل دیا ہے، ہم بھی جاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہے کہ اپنا اگر کوئی گھر میں انتقال ہو گیا ہے تو خود ان قریب لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے جنازے کو خود غسل دیں، دوسرے کو نہ بلا کر۔ تو اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔